بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم لام تعریف کے متعلق پڑھ رہے تھے کہ جو لام تعریف یہاں داخل ہوا ہے اور پڑھنے میں نہیں آیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ادغام شمسی والا قاعدہ جو ہے وہ جاری ہوا۔ را کا تعلق شمسی حروف کے ساتھ ہے، تو شمسی حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو جب اس پر لام تعریف داخل ہوتا ہے تو اس وقت لام تعریف کا اس شمسی حرف میں ادغام ہو جاتا ہے، شمسی حرف پر تشدید آ جاتی ہے، اور لام جو ہے اس وقت لام تعریف وہ پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو یہاں بھی ایسا ہوا۔ اور 6 نمبر پر جو چیز ہے کہ را کو موٹا پڑھیں گے، اس کی وضاحت بھی پچھلے سبق میں گزر چکی کہ را کے اوپر جب زبر ہو تو را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے کہ تکرار کی آواز پیدا کرنا یہ ممنوع ہے۔ یہ اشارے لکھے ہوتے ہیں، مکمل قانون جو ہے نا وہ آپ تجوید کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تکرار کی آواز پیدا کرنا ممنوع، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو تشدید والی جو را ہے نا اس میں اکثر جو ہے یہ غلطی جو ہے نا سننے میں آئی ہے کہ اس انداز میں را تشدید والی پڑھی جاتی ہے کہ وہ ایک را کی جگہ بہت سی رائیں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کو پڑھتے ہیں تو بعض لوگ اس طرح پڑھ جاتے ہیں نر نر نر، یہ ایک را نہیں، 2 را نہیں، بلکہ بہت زیادہ رائیں جو ہے وہ ادا ہو گئی۔ تو یہ لحن جلی ہے، واضح غلطی ہے، موٹی غلطی ہے، اور ایسی تلاوت جو ہے حرام ہے، ناجائز ہے کہ حرف ایک ہے اور بہت سے حروف جو اس میں پیدا کر دیے، اضافہ کر دیا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے صفت تقریر، تو اس کی ادائیگی ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے کہ زبان کے کنارے جو ہے نا وہ تالو کے ساتھ لگائے رکھنے ہیں، جما کر رکھنے ہیں۔ اس صورت میں صفت تقریر تو ادا ہو جائے گی لیکن تکرار کی آواز پیدا نہیں ہوگی، تو وہ ٹھیک طریقہ ہے۔ لیکن آپ اگر صفت تقریر کو ادا کرتے وقت، را کو ادا کرتے وقت زبان کے کنارے ہٹائیں گے تالو سے، جتنی مرتبہ آپ ہٹائیں گے لگائیں گے، ہٹائیں گے لگائیں گے، اتنی رائیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو آپ نے زبان کے کناروں کو تالو کے ساتھ لگا کر رکھنا ہے، جما کر رکھنا ہے، تاکہ را درست ادا ہو اور زیادہ جو رائیں وہ پیدا نہ ہوں۔ 8 نمبر پر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیم جو یہاں موجود ہے اس پر قلقلہ ہوگا۔ تو قلقلہ کی وضاحت مکمل پیچھے گزر چکی ہے۔ قلقلہ کا لغوی معنی ہوتا ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا۔ جن حروف میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کے مخارج میں جنبش پیدا ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز جو ہے لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں۔ ان کا مجموعہ قطب جدن، یہ ان کا مجموعہ ہے، اس کو اچھی طرح یاد کریں۔ قلقلہ کے درجے ہیں، بعض قرآ حضرات نے 3 درجے بیان کیے ہیں، بعض نے 2 درجے بیان کیے ہیں، لیکن تحقیق سے جب دیکھا جائے تو 5 درجے بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حروف قلقلہ پر جب تشدید ہو اور ساتھ وقف کیا جائے تو سب سے بڑے درجے کا قلقلہ ہوگا، واضح درجے کا، سب سے قوی درجے کا تشدید ہو اور ساتھ وقف ہو۔ اور جب حروف قلقلہ پر جزم ہو، سکون ہو اور ساتھ وقف بھی کیا جائے، دونوں چیزیں ہوں، تو اس صورت میں دوسرے درجے کا قلقلہ ہوگا، پہلے کی بنسبت کچھ کم ہوگا۔ اور جب حروف قلقلہ پر تشدید ہو، صرف تشدید ہو، ساتھ وقف نہ کیا جائے، تو اس صورت میں تیسرے درجے کا قلقلہ ہوگا۔ جب حروف قلقلہ پر جزم ہو، سکون ہو اور ساتھ وقف نہ ہو تو چوتھے درجے کا قلقلہ کیا جائے گا۔ اور جب حروف قلقلہ پر نہ تشدید ہو نہ جزم ہو، باقی علامات میں سے کوئی علامات آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، کھڑی حرکات میں سے کوئی کھڑی حرکت آ جائے، تنوین آ جائے، تو ان صورتوں میں قلقلہ تو ہوگا لیکن سب سے کم درجے کا قلقلہ ہوگا۔ اس کو کوئی محنتی قاری ہی محسوس کر سکتا ہے،
یا کوئی اس فن میں جو ماہر ہے وہی اس کا احساس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، جان سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ قلقلہ ہوتا ہی نہیں، یہ غلط بات ہے، کیونکہ قلقلہ جو ہے یہ صفت لازمہ ہے۔ صفت کی جمع صفات ہے، صفات لازمہ بھی ہوتی ہیں، صفات عارضہ بھی ہوتی ہیں۔ جو صفات عارضہ ہوتی ہیں وہ کبھی حروف میں پائی جاتی ہیں، کبھی جدا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو صفات لازمہ ہوتی ہیں وہ حروف میں ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ تو قلقلہ جو ہے نا یہ ایسی صفت ہے یہ حروف قلقلہ میں ہمیشہ پائی جاتی ہے، کبھی جدا نہیں ہوتی۔ ہاں اس میں درجے ہیں، کبھی کم درجے کی یہ صفت زہر ہوگی، کبھی زیادہ درجے کی زہر ہوگی، تو قلقلہ والی صفت اس میں پائی جائے گی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب زبر زیر پیش ہو تو اس صورت میں جو قلقلہ نہیں ہوگا تو وہ غلطی پر ہیں۔ اس فن میں ہم ماہر نہیں ہیں، یہ ہم اقرار کریں، یا ہم میں اتنا تجربہ نہیں ہے، ہم اتنے محنتی کاری نہیں ہیں، ہمیں احساس نہیں یا محسوس نہیں کر سکے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں جو ہے کمی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس میں سے جو صفت لازمہ ہے وہ جدا ہو گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اتنی جلدی سے ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، واضح قلقلہ نہیں ہے نا، سب سے کم درجے کا قلقلہ ہے۔ تو یہ جیم کے متعلق وضاحت۔ آگے 9 نمبر پر مد اصلی وصلاً اور مد عارض وقفاً۔ تو اس کا کیا مطلب کہ جب ہم یہاں پر وصل کریں گے تو مد اصلی بنے گی، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ وقف کریں گے تو اس صورت میں کیا بنے گی؟ مد عارض بنے گی۔ ایک ہوتا ہے وقف اور ایک ہوتا ہے وصل۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور وقف کا مطلب لغوی جو ہے وہ ہے ٹھہرنا۔ جب ہم یہاں پر ٹھہریں گے اس صورت میں یہاں پر مد عارض بنے گی، اور جب یہاں ہم نہیں ٹھہریں گے، آگے ملا کر پڑھیں گے ایک ہی سانس میں، تو اس صورت میں مد اصلی بنے گی، ٹھیک ہے۔ وقف کی صورت میں مد عارض، اور وصل کی صورت میں مد لازم، مد اصلی وصل کی صورت میں۔ تو مد اصلی لکھا ہوا بھی ہے۔ مد اصلی اب کسے کہتے ہیں؟ یعنی مد کا لغوی معنی دراز کرنا، کھینچنا، لمبا کرنا، اور اصلی مقدار والی، ذاتی مقدار والی۔ جو اصلی مقدار ہے نا مد کی، جو ذاتی اس کی مقدار ہے وہ ہے 1 الف کی مقدار یا 2 حرکات کی مقدار، 2 حرکات کے برابر جو ہے دراز کرنا۔ یہ اصل جو ہے نا اس کی جو مقدار ہے، جو ذاتی مقدار ہے مد کی، وہ یہی ہے۔ تو جب مد کو اس کی جو ذاتی مقدار ہے جو کہ 1 الف کی مقدار ہے، جب اتنا ہی دراز کیا جائے تو اس کو مد اصلی کہتے ہیں، اور جب اس مد کو اس کی اصلی یعنی جو اس کی ذاتی مقدار اس سے زیادہ دراز کیا جائے تو اس کو مد فرعی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی مد اصلی اور ایک ہوتی مد فرعی۔ مد اصلی کن میں پائی جاتی ہے؟ حروف مدہ اور کھڑی حرکات میں پائی جاتی ہے، بشرطے کہ ان کے بعد کوئی مد فرعی بننے کا سبب نہ ہو۔ مد فرعی بننے کے 3 اسباب ہیں: سکون، تشدید اور حمزہ۔ جب ان تینوں میں سے کوئی ایک سبب بھی پایا گیا تو اس صورت میں وہ مد اصلی نہیں ہوگی بلکہ مد فرعی بن جائے گی۔ جب حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد ان 3 اسباب میں سے کوئی ایک سبب بھی نہ ہو تو اس صورت میں مد اصلی ہے۔ تو حروف مدہ اور کھڑی حرکات میں مد اصلی پائی جاتی ہے، تو یہاں پر مد اصلی ہوگی وصل کی صورت میں، یا ساکنہ اس سے پہلے زیر یا مدہ۔ حروف مدہ کو کتنا دراز کرتے ہیں؟ 1 الف کی مقدار، وہی جو ذاتی مقدار ہے جو اس کی اصلی مقدار، اس لیے اس کو مد اصلی کہتے ہیں، اور چونکہ اس کے آگے مد فرعی بڑھنے کا سبب نہیں ہے وصل کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو 1 الف کی مقدار دراز کریں گے جب ہم یہاں پر وصل کریں گے، ٹھیک ہے، جب ہم یہاں پر ٹھہریں گے نہیں، جب ہم آگے ملا کر پڑھیں گے۔ لیکن جب ہم یہاں پر ٹھہریں گے، وقف کریں گے، اس صورت میں چونکہ یا مدہ کے بعد مد فرعی بننے کا سبب سکون آ گیا، جزم آ گئی ہے، تو یہاں پر زیر، لیکن وقف کرنے کی وجہ سے یہاں پر جزم آ جائے گی، سکون آ جائے گا، اس لیے اس کو مد فرعی کہیں گے۔ اور مد فرعی کی آگے اقسام ہے مد بسکون، اور اس کے آگے اقسام مد بسکون لازمی اور عارضی۔ یہ مد بسکون عارضی بنے گی کیونکہ یہ جو سکون جزم آئی ہے یہ عارضی طور پر آئی ہے، اور یہ مد جو ہے عارضی طور پر بن رہی ہے۔ حروف مدہ میں سے کسی حرف مدہ کے بعد عارضی طور پر جزم آ جائے، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے آ جائے، تو اس کو مد عارض کہتے ہیں۔ تو یہ مد عارض بنے گی وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے، جب ہم وقف کریں گے تو مد عارض بنے گی۔ مد عارض کو کم سے کم 2 الف کی مقدار اور زیادہ سے زیادہ 3 الف کی مقدار دراز کرتے ہیں۔ تو جب ہم
یہاں پر وقف کریں گے تو اس صورت میں نرجیم زیادہ دراز کریں گے، لیکن اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے بلکہ آگے ملاتے ہیں تو پھر تھوڑا دراز کریں گے۔ آخر میں جو چیز ہے 10 نمبر پر کہ وقف بالاسکان، وقفی تام، وقف تام اور وقف بالروم، یہ 3 چیزیں ہیں، ان کی وضاحت سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے تو وقف اور قطع اور سکوت، ان تینوں میں فرق جو ہے نا سمجھے۔ اگر کسی جگہ پر آپ ٹھہرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں، لیکن اکثر جو ہے یہی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ وقفی ہے۔ وقف بھی ہو سکتا ہے، قطع بھی ہو سکتا ہے، سکوت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کلمہ کے آخر میں آپ ٹھہرتے ہیں، اور ٹھہرنے کا جو مقصد یہ ہے کہ اب میں تلاوت جو ہے نا یہاں پر ختم کر رہا ہوں اور آگے تلاوت کرنے کا ارادہ نہ ہو، بالکل وہاں تلاوت ختم کرنی ہو، روکنا ہو، تو اس کو وقف نہیں کہتے، اس کو قطع کہتے ہیں۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، جدا کرنا۔ تو یہاں پر ایسے ہے کہ آپ نے یہاں پر آ کر ٹھہر گئے اور ایسا ٹھہرنا ہے کہ بس آگے جو ہے آپ جو ہے نہیں پڑھیں گے، تو یہ جدائی ہو جائے گی، یہ ایسے ہے کہ جیسے کاٹنے والی چیز جو ہے پائی جائے گی۔ تو یہ ہے قطع۔ اگر آپ یہاں تلاوت کرتے ہوئے یہاں پر اس کلمہ کے آخر میں ٹھہرتے ہیں، آواز بھی روک دیتے ہیں، سانس بھی تبدیل کرتے ہیں اور آگے تلاوت کرنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے، تلاوت روکنے کا ارادہ ہے، تو اس کو ہم قطع کہیں گے، قطع، قطع کہیں گے، وقف نہیں کہہ سکتے۔ دوسری جو چیز وہ ہے سکوت۔ اگر کسی کلمہ کے آخر میں آپ آواز کو روکتے ہیں، سانس بھی لیتے ہیں، لیکن وہاں پر ٹھہرنا کچھ زیادہ ہے اور مقصد ہے کوئی دینی غرض پوری کرنا، دینی غرض ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر جو ہے نا جو وقف ہے، وقف بالاسکان، اس کی سمجھ نہیں آ رہی وہ کیسے کرنا ہے یا اس کا معنی کیا، تعریف کیا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کسی کتاب سے یا کسی استاد سے پوچھنا ہے، یعنی کوئی دینی غرض ہو یا اس کا ترجمے کا پتہ کرنا ہے، کوئی رموز کف کی علامت ہے، اس کے متعلق آپ نے وضاحت جو ہے نا دیکھنی ہے یا کسی سے پوچھنی ہے، چونکہ یہ دینی غرض ہے، دینی غرض کے لیے کوئی ٹھہرے گا اور ٹھہرنا زیادہ ہو جائے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ سکوت۔ سکوت کا مطلب ہوتا ہے خاموشی، وہ خاموشی ہوئی ہے، لیکن ابھی اس کی نیت یہ ہے کہ جب میں یہ دینی غرض پوری کر لوں گا، ترجمہ دیکھ لوں گا، یا جو تجویدی قانون میں نے جو ہے نا دیکھنا تھا کتاب سے دیکھ لیا یا پوچھنا تھا پوچھ لیا، تو اب میں نے آگے تلاوت کرنی ہے، یہاں پر تلاوت ختم نہیں کرنی، تو یہ سکوت کہلائے گی، بشرطے کہ کوئی دینی غرض ہو، دینی غرض ہو۔ لیکن اگر کسی کلمے کے آخر میں ٹھہرا جائے، آواز بھی روکی جائے، سانس بھی ختم کیا جائے اور مقصد یہ ہو کہ اسی وقت ہی میں نے آگے تلاوت کرنی، تو یہ کہلائے گا وقف، تو یہ وقف ہوگا۔ اگر وقف کریں اور کوئی حرف تھا غیر ساکن، اس کو ساکن کر کے وقف کیا تو اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقف کا مطلب ہوئی کسی کلمہ کے آخر میں ٹھہرنا، لیکن نیت کیا ہو کہ سانس، آواز روک کر سانس لینا ہے اور اسی وقت آگے تلاوت شروع کرنی ہے، تو وہ وقف ہے۔ اور کسی غیر ساکن کو ساکن کر کے، اب میم کے نیچے زیر ہے، وقف کریں گے تو سکون ہوگی، سکون یہاں لگائیں گے، جزم لگائیں گے، تو چونکہ غیر ساکن تھی ساکن کر دی، اس لیے اس کو وقف بالاسکان، وقف بالاسکان کہیں گے۔ وقف تام، جس کلمہ پر وقف کیا جا رہا ہے اس کلمہ کا آگے والے کلمہ سے نہ لفظی تعلق ہو نہ معنوی تعلق ہو، جو مضمون شروع ہوا تھا وہ یہاں ختم ہو جائے، آگے نیا مضمون شروع ہونا ہے، تو اس جگہ وقف کرنے کو وقف تام کہتے ہیں۔ اب تعوض پر جب ہم آخر میں وقف کریں گے تو آگے تسمیہ شروع کریں گے، اکثر تسمیہ ہی شروع کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ جو وقف ہوگا یہ وقف تام کہلائے گا، کیونکہ تسمیہ کے ساتھ اس کا نہ لفظی تعلق ہے اور نہ ہی معنوی تعلق ہے، اس میں مضمون اور ہے، تسمیہ میں مضمون جو ہے وہ اور ہے۔ آگے وقف بالروم، جس کلمے کے آخر میں وقف کیا جا رہا ہے اس کے نیچے اگر زیر ہو، کھڑی زیر ہو یا 2 زیریں ہوں یا پیش ہو، 2 پیش ہوں یا الٹا پیش ہو، تو ان کا تیسرا حصہ پڑھ کر وقف کرنا، یعنی جزم نہیں لگانی، مکمل ختم نہیں کرنا، بلکہ تیسرا حصہ اس کا پڑھ کر
वक्फ करना इसको वक्फ बिर रोम कहते हैं। ज़बर दो ज़बर खड़ी ज़बर में नहीं हो सकता वक्फ बिर रोम, अलबत्ता ज़ेर दो ज़ेर खड़ी ज़ेर, और इसी तरह पेश दो पेश उल्टा पेश, इनमें जो है ना वक्फ बिर रोम हो सकता, वक्फ बिर रोम हो सकता है। तो अब यहाँ पर कसरा यानी ज़ेर मौजूद है, तो ज़ेर का तीसरा हिस्सा पढ़कर अगर कोई ठहरता है इस कलमा के आखिर में, आवाज़ भी रोकता है, सांस भी पहले वाला ख़त्म करता है, और नीयत ये हो कि अभी मैंने आगे तलावत शुरू करनी है, कोई दीनी गरज़ भी पूरी नहीं करनी और ना ही तलावत रोकनी है, तो उसको, और इस जो ज़ेर का तीसरा हिस्सा भी पढ़े, तो इन तमाम सूरतों का ख्याल रखते हुए जब हम करेंगे तो इसको वक्फ बिर रोम कहेंगे। तो आपने अच्छी तरह याद करना है वक्फ किसे कहते हैं।